دوستو یہ کہانی ایک ایسی سرزمین کی جو کبھی بھی خاموش نہیں رہی، جہاں پہاڑ گواہ ہیں کہ ہر سلطنت یہاں آ کر ٹوٹتی رہی اور ہر جنگ اپنے پیچھے ایک نیا لشکر چھوڑ گئی۔ اگر بات شروع کی جائے 1999 سے، تو اس سال میں جب سوویت یونین افغانستان سے نکلا، کیسے نکلا یہ ایک الگ داستان ہے، جس میں افغانستان کا کردار کم اور سرمایہ دار ملکوں کا کردار بہت زیادہ تھا۔ روس آج بھی سپر پاور ہے، جبکہ افغانستان راکھ کا ایک ڈھیر۔ بہرحال سوویت یونین کے انخلا کے بعد میدان جنگ میں صرف دوستو ملبہ نہیں تھا، سینکڑوں مسلح گروہ بھی باقی رہ گئے تھے۔ مجاہدین آپس میں اقتدار کے لیے لڑنے لگے، کابل راکٹوں سے جل رہا تھا اور عوام امن کو ترس گئے تھے۔ انہی دنوں قندھار کے ایک مدرسے میں چند نوجوان طلباء نے فیصلہ کیا کہ وہ طالبان یعنی دینی طالب علموں کو ایک گروہ بنائیں گے جو ملک میں امن اور شریعت نافذ کرے گے۔ ان کی قیادت میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جس کی ایک آنکھ ایک جنگ میں ضائع ہو چکی تھی اور جس کا نام تھا ملا محمد عمر۔ دوستو طالبان نے پہلی بار 1994 میں قندھار پر قبضہ کیا اور صرف 2 سال بعد یعنی 1996 میں کابل بھی فتح کر لیا۔ یوں ایک دینی تحریک جو ابتدا میں امن کے لیے اٹھی تھی، ایک ریاستی قوت میں دوستو بدل گئی، مگر جیسے جیسے اقتدار بڑھا ویسے ویسے ان کے اندر اختلافات بھی جنم لینے لگے، اور آج وہی طالبان جنہوں نے بیرونی دشمنوں کو شکست دی تھی، خود اپنی صفوں کے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوستو افغانستان کی تاریخ میں بندوق سے زیادہ طاقتور چیز جو رہی ہے وہ ہمیشہ عقیدہ تھا، مگر جب عقیدہ خود گروہوں میں بٹ جائے تو بندوقیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھنے لگتی ہیں۔ آج طالبان کی حکومت بظاہر متحد تو نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 بڑے دھڑوں میں تقسیم ہے، اور یہی تقسیم ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن چکی ہے۔ دوستو پہلے دھڑے کی بات کریں جو قندھاری طالبان پر مشتمل ہے، جو اصل طالبان تھے، یہ وہ گروہ ہے جس نے طالبان تحریک کی بنیاد رکھی۔ ان کا مرکز قندھار تھا اور ان کی قیادت تاریخی طور پر ملا عمر اور اب ان کے جانشینوں کے ہاتھ میں رہی۔ ان طالبان کا نظریہ انتہائی سخت گیر بند مکتب فکر سے جڑا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو امارت اسلامی کو خالص شرعی نظام کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی شریعت کی تعبیر صرف ان کے مطابق ہی درست ہوگی، اور جدید سیاسی ڈھانچے، عوامی نمائندگی اور عالمی اصول سب ان کی نظر میں فاسد نظام ہے۔ ان کے نزدیک افغانستان کا تعلق کسی قومی یا جغرافیائی وحدت سے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے شرعی حصے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قندھاری طالبان بین الاقوامی تعلقات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ قطر، چین یا روس کے ساتھ تعلقات کو بھی دنیا داری ہی سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ دھڑا زیادہ تر مذہبی مدارس سے جڑے لوگوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے 1990 کی دہائی میں سوویت یونین جنگ کے بعد افغانستان میں نظام عدل کے نام پر اقتدار سنبھالا تھا۔ دوسرے دھڑے کی بات کریں تو وہ حقانی نیٹ ورک پر مشتمل ہے، جو جہاد کی عسکری اشرافیہ کہلایا جا سکتا ہے۔ یہ طالبان تحریک کا سب سے طاقتور اور خفیہ دھڑا ہے۔ اس کا بانی جلال الدین حقانی تھا، اور یہی طالب 1980 کی دہائی میں امریکہ اور پاکستان کا اتحادی مجاہد بھی تھا۔ جب سوویت یونین پسپا ہوا تو حقانی نے اپنی عسکری قوت کو اسلامی امارت کے اندر ایک علیحدہ طاقت کے طور پر منظم کیا۔ اب اس کا نیٹ ورک کی قیادت سراج الدین حقانی کے پاس ہے، جو طالبان حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی وفاداری یعنی کابل کے ساتھ نہیں رکھتے۔ ان کا مرکز دراصل وزیرستان اور خوست کی سرحدی پٹی ہے، جہاں ان کا اثر اتنا مضبوط ہے کہ افغان حکومت کے بعض اہم فیصلے بھی ان کی مرضی سے ہی طے پاتے ہیں۔ دوستو حقانی نیٹ ورک کے پاس افغانستان کے سب سے منظم جنگجو، خفیہ ذرائع اور مالی وسائل ہیں۔ ان کی تربیت کے دوران پاکستان، خلیجی ممالک اور
1990 کی دہائی میں CIA کی امداد کا بھی کردار رہا ہے۔ دوستو یہی گروہ آج طالبان حکومت کے اندر سیکیورٹی ریاست کا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی بظاہر ایک مذہبی نظام مگر دراصل ایک عسکری حکومت کا قیام ہے۔ حقانی نیٹ ورک کا رجحان دوستو بین الاقوامی جہاد کی طرف ہے۔ یہ القاعدہ اور کچھ عرب جنگجو گروہوں سے بھی قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور یہی تعلق طالبان کے اندر امریکہ مخالفت کے متعلق سخت موقف رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے دھڑے کی طرف۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ گروہ ہے جو دوحہ قطر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں سرگرم تھا۔ ان کی قیادت ملا برادرز اور ان کے قریبی ساتھیوں کے پاس تھی۔ یہ طالبان کا وہ چہرہ ہے جسے مغرب بھی قابل قبول سمجھتا ہے۔ ان کا نظریہ روایتی طالبان سے مختلف ہے۔ یہ دوستو مذہب کے ساتھ ساتھ ریاستی مفاد، بین الاقوامی تعلقات اور عالمی شناخت کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر افغانستان دنیا سے الگ رہا تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، مگر یہ سوچ قندھاری اور حقانی گروپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا سے تعلق رکھنا مغرب کی اطاعت کے مترادف ہے۔ اور اس کا نتیجہ دوستو یہ نکلا کہ ملا برادر جیسے سیاسی طالبان کو حکومت میں سے پیچھے کر دیا گیا اور ان کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا گیا۔ دوستو یہ تینوں دھڑے ایک ہی عمارت کے تین مختلف نظریے ہیں۔ جان لی اینڈرسن اور اینٹینو گستوزی جیسے مورخین کے مطابق طالبان حکومت مختلف نظریات کا مجموعہ ہے، جس کے تین سر مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں۔ قندھاری چاہتے ہیں کہ شرعی حکومت کا نفاذ ہو، حقانی چاہتے ہیں کہ عسکری غلبہ ہو، قطر والے چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قبولیت بھی حاصل ہو۔ یہ تینوں اپنے نظریے کے لیے جہاد کا جواز پیش کرتے ہیں، مگر ان کا ہدف ایک نہیں، اس لیے افغانستان میں کبھی مکمل استحکام نہیں آ سکا۔ دوستو پاکستان نے ابتدا میں قندھاری اور حقانی گروپ کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور کے لیے سپورٹ تو کیا، کیونکہ اس وقت حالات، واقعات اور مفادات مختلف تھے، لیکن اب وہی گروہ پاکستان کے لیے بھی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ حقانی نیٹ ورک کے کچھ عناصر پاکستان مخالف TTP کی پشت پناہی کے الزام کی زد میں بھی ہیں، جبکہ دوحہ والے طالبان انہوں نے پاکستان کی ثالثی کو دباؤ کے طور پر دیکھا تھا۔ امریکہ اس تقسیم کو ایک موقع سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ طالبان آپس میں الجھ جائیں تاکہ خطے میں کوئی متحد طاقت ان کے خلاف نہ ابھر سکے۔ دوستو باگرام ایئر بیس کی واپسی کی خواہش بھی اسی پالیسی کی علامت ہے کہ افغانستان ایک مستقل کنٹرول زون کے طور پر باقی رہے۔ پہلی بار جب امریکہ یہاں سے نکلا تھا تو پیچھے اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اس بار امریکہ جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر نکلا ہے۔ امریکہ طالبان کو حکومت اس نے دی ہی اس لیے ہے تاکہ یہ حکومت میں الجھ کر کمزور بن جائیں، اور اسی کمزوری کا نتیجہ آج پاکستان کابل پر بلکہ کابل جو ہے وہ حملے کی زد میں ہے۔ آج طالبان کے پاس بندوقیں ہیں، حکومت ہے، پر اتفاق نہیں ہے۔ یہ گروہ ایک نظریاتی سلطنت کے تین شہزادے ہیں، جن میں سے ہر ایک خود کو اصل وارث سمجھتا ہے۔ عوام کے لیے یہ ایک تلخ سچ ہے کہ جہاں پر بیرونی طاقتوں کی جنگ تھی، اب طالبان خود ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ تاریخ شاید دوبارہ یہی لکھے گی کہ افغانستان میں کبھی کوئی جنگ ختم نہیں ہوتی، وہ بس نئے جھنڈوں کے ساتھ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔